اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص۔ نحن ہم وی مبتدا اسمیہ جملہ بن گیا نقص قاف صاد طاء قصہ یقص، کیا معنی ہے جی؟ قصہ بیان کرنا، کہانی بیان کرنا۔ پہلا تو مطلب ہے اس کا نقش قدم پر چلنا۔ کیسے بتایا تھا جی چلنا؟ قولی یا فعلی دونوں اعتبار سے۔ قصہ یقص یہاں پہ جس معنی میں آیا ہے قولی، قصہ یقص قصہ کہانی بیان کرنا۔ قرآن حکیم میں اس کے دو اور متضاد آئے ہیں، وہ جان کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قصہ یقص قصہ کہانی بیان کرنا، اس کے دو ملتے جلتے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ نمبر 1 اساطیر، اس کی جمع واحد کیا ہے؟ اسطورہ، سین توئے رے مادہ۔ اساطیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سی کہانی؟ جو سطروں میں لکھی ہوئی ہوں۔ لکھی ہوئی کہانیاں سے کوئی بات سمجھ لگی ہے؟ جھوٹ خود سطروں میں لکھی یعنی کہیں پہ کہانی لکھ دی، لیلا مجنو ہیر رانجھا، من گھڑت قسم کی پرانی کہانیاں۔ جیسے ایک پرانے زمانے میں جب یہ موبائل وغیرہ ٹی وی نہیں تھے تو بڑے بوڑھے جو ہے وہ سناتے تھے بچوں کو کہانیاں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایسے محل تھا، پھر شہزادہ آ گیا اور یہ ہو گیا، جنگ ہو گئی۔ کہانیاں، لکھی ہوئی کہانیاں اساطیر۔ دوسرا اس کا ہم معنی جو معنی آیا وہ احادیث۔ حدیث ہا دال اور سے، حدثہ، اس کا بھی یہی معنی ہے، کہانی، کہانی واقعات۔ ٹھیک ہے جی، واقعات، کہانی اور واقعات کی باتیں۔ احادیث، اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ اساطیر جو کہانیاں ہیں، کیا قرآن حکیم میں آیا ہے الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں یعنی کہ جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ تو اساطیر کون سی ہیں جی؟ جھوٹی کہانیاں، یعنی زیادہ رائے، پختہ رائے کیا ہے؟ اگر وہ سچی بھی ہے تو پختہ رائے کیا بھائی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں جھوٹ شامل کیا گیا ہے۔ قصہ یقص، قصص، یہ کون سی کہانی ہے جی؟ یہ کہانی ہے لیکن یہ واقعہ ہے جو پرانا اصل واقعہ ہے جو بیان ہوتا رہا ہے، یعنی لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ایسا واقعہ جس کے بارے میں لوگ آگے پیچھے جانتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ احادیث کون سی کہانیاں اور واقعات ہیں جی؟ نہیں، یہ کہانیوں کے حوالے سے، حضور کے تو وہ دوسرے معنی میں آگے نا۔ احادیث نہیں، کہانی قرآن نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ بھولے بسرے واقعات۔ جب واقعات کے معنی میں آیا ہے نا احادیث، قرآن میں واقعات کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے جی کہ کلما جاء امتن رسولھا، جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی رسول آتے ہیں، کذبوہ، اس نے کیا کیا جی؟ اس قوم نے جھٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ان کو بنا دیا گزرے گئے واقع کہانیاں، بھولے بسرے کہانیاں ہو گئی۔ یعنی آج ان کا کوئی نام بھی، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، آج ان کا کوئی نام بھی بھولے بسرے واقعات۔ اس معنی میں یہ قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
अहादीस, जअलनाहुम अहादीस, हमने उनको बना दिया भूले बिसरे कहानियां, वाकयात बना दिया। आज आपको कितनी कौमों की कहानियों का पता है, कितने नबी आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम, कितने नबियों का किस्सा है कुरान हकीम, नाम तो 25 के आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। तो आए दुनिया में कितने पैगंबर हैं, तो आपको कोई पता है वाकया किसी का? हमें तो 2, 4, 6 अंबिया हैं जिनकी उम्मतों के बारे में कुरान बता रहे बस। तो बाकियों के वाकयात किधर गए? हदीस, भूले बसरे वाक़े हो गए। तो अहादीस इस मानी में आता है असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं, और कस्सा यकुसु असल वाकया है जो कि बयान होता रहता है। फर्क समझ गए? और इसको कस्सा यकुसु क्यों कहा? नक्शे कदम पे चलना, साथ जुड़ के पीछे पीछे चलना पड़ता है, वरना अगर आप एक कहानी सुन रहे हैं और सडनली आप एकदम आगे पीछे आपका ध्यान चला गया, कहानी आगे निकल गई, तो आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा था? नहीं। तो कसस उस कहानी को कहते हैं जिसके पीछे पीछे चलना पड़ता है लफ्ज के साथ साथ, वरना टूट गया सिलसिला तो समझो कि कहानी आपके हाथ से निकल गई। आप फिर पता करेंगे अच्छा फिर बाद में क्या हुआ जी, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो कसस उसको कहते हैं कि जिसके पीछे चले। तो कस्सा यकुसु कहानी बयान, कस्सा उसने बयान की, यकुसु वो बयान करता है। और नकुसु, नून जो है ये अलामत मुजारे है, और इसका मतलब क्या जी? हम, इसका मतलब है, यानी कि यही नहनु के लिए इस्तेमाल हुई, हम बयान कर रहे हैं या करते हैं। नहनु नकुसु, हम बयान कर रहे हैं। किससे खिताब हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है। नकुसु, हम, नहनु नकुसु, हम बयान करते हैं। अलैका, कितने टुकड़े हो गए जी? 2 टुकड़े हो गए। अला का मतलब क्या? ऊपर, और का आप पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अला क्यों कहा? अला के ऊपर क्यों कहा? इस लफ्ज को आप जानेंगे तो पता चलेगा। औहैना ऊपर से वही नीचे की तरफ आती है। अलैका, आप पे बयान हो रहे हैं, तो कहीं दिल के अंदर से फूट नहीं रहे, बल्कि वही की सूरत में आप पर हम बयान कर रहे हैं। हम बयान कर रहे हैं आप पर, इसको अब उठा के मुताल्लिक को आगे ले, अला को, हर्फ को, आप पर ही बयान कर रहे हैं जी, आप पे। ये इसका मफऊल है। नहनु नकुसु, हम फाइल है, और मफऊल क्या है? अहसना, हालत नस्ब में आ गया, तो मफऊल को पीछे कर दिया, अलैका को मुकद्दम किया, आप पर ही हम बयान कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है जी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकी वाकया जो है ना, वो तौरात और इंजील में भी नहीं, उसमें भी तारीफ करके ना उन्होंने उसको भी बिगाड़ के रख दिया। यानी वो कहते हैं जी कि हजरत जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हैं, कुरान तो कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले और किधर गए? सीधे ही मदियन गए। ठीक है जी। तो तौरात क्या कहती है जी? हजरत मूसा वहां से निकले, हबशा चले गए, वहां 7 साल हुकूमत की, फिर वहां से निकले और मदियन गए, फिर वहां पे इतने रहे, वो 60 साल के बाद वापस पलट के आए। यानी कि उन्होंने अपने दिमाग से कहानियां खड़ी, तो कुरान ने आके वाजे किया। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अरब में मशहूर नहीं था, बनी इसराइल को पता था। सवाल क्या किया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसके जवाब में ये सूरत नाज़िल हुई। उन्होंने सवाल ये किया था कि आप ये बताएं कि बनी इसराइल हजरत इब्राहीम की औलाद तो मिस्र कैसे चली गई? ये तो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग थे, तो मिस्र कैसे चले गए? ये बताएं। तो ये अब यहां से पता चलेगा मिस्र कैसे गए। आहसाना, हा सीन नून, हसाना यहसन,
خوبصورت ہونا. اس کا جو فاعل ہے وہ کس وزن پہ آتا ہے؟ فعیلن. فعیلن کے وزن پہ آتا ہے حسین. خوبصورتی جس کی ذات کا حصہ بہت زیادہ خوبصورت. تو حسین. اور حسین کیا ہے جی؟ صفت ہے، صفت مشبہ ہے. اور کون سی ہے؟ کمپیریٹیو ہے. سپرلیٹو ہوگی تو کیا بنے گی؟ افعل. تفضیل کے وزن پر افعل. احسن. احسن سب سے زیادہ خوبصورت. اب یہاں پہ احسن تھا تو احسانہ کیوں ہوا جی؟ مفعول ہوا. تو جو ہی نقص کا مفعول ہوا تو حالت نصب میں آ گیا. احسن. احسانہ بن گیا. احسنن. الاحسن بنا ہے، الاحسن ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بن گیا. کیا سب سے خوبصورت جی؟ القصصی. قصص کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ یہ اس مضاف کے ساتھ مضاف الیہ بن گیا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت قصص کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ہے اگر یہ ہوتا نا قصص احسن قصصن، اگر ایسے ہوتا، اگر کیا ہوتا؟ احسن قصصن اگر ہوتا، احسن قصصن، تو یہ پھر بطور مصدر آتا. مصدر آتا تو یہ ہو جاتا قصہ بیان کرنا. مصدر کا کیا ہے جی؟ یہ جو القصص آیا ہے نا تو یہ اس میں ذات کے طور پہ آ گیا. قصہ. احسن القصص، قصوں میں، واقعات میں، ان سب واقعات کا جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے نا جی، سب سے خوبصورت جو حصہ ہے، آج ہم آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے. جو واقعات ہیں ان میں جو سب سے خوبصورت ہے نا احسن القصصی، قصوں کا سب سے خوبصورت حصہ، واقعات میں سب سے خوبصورت پارٹ جو ہے وی آر گوئنگ ٹو نریٹ، ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. علیکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ. اچھا، احسن قصص کا تو ہم نے بیان کیا. احسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت. قرآن حکیم میں خوبصورت کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہے؟ جمیل بھی خوبصورت ہے. اور کیا خوبصورت؟ خوشنما. پودوں کے لیے آتا ہے ذات البہجہ. بہجہ بے ہے اور جیم، یہ بھی خوبصورت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما، یہ با کون سی ہے جی؟ سببی. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ کس ذریعے سے کر رہے ہیں؟ ما اوحینا الیک ھذا القرآن. ما کون سا ہے؟ ما جو کچھ اوحینا. ویسے یہ جو ما ہے نا جی، با کے ساتھ جب آتا ہے نا، بما کے ساتھ، تو یہ ما کو جو لغت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ما مصدریہ ہے، موصولہ نہیں. اوحینا کیا مادہ ہے جی؟ واو ہے یہ، وہاں یہی. تیز اشارہ، دل میں بات ڈالنا. وہاں یہی، لیکن قرآن میں وہاں یہی کے معنی میں لفظ کہیں نہیں آیا. قرآن میں کس باب سے لفظ آیا جی؟ باب افعال سے. اوہا یوہی، اس کا مطلب بھی ہے دل میں بات، اس نے اس کے دل میں بات ڈالی. اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہی کرنا.
قرآن حکیم میں اس اشارے کے طور پہ بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں اور وحی کے معنی میں بھی لیے گئے ہیں، بات دل میں ڈالنے کے معنی میں بھی لیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم نے وحی کے معنی میں کہاں لیا جی اس کو؟ خالصتاً وحی کے معنی میں ہاں، یا پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے یا فرشتہ وحی لے کے آ جاتا ہے۔ اوہا یوں ہی وہی دل میں بات ڈالنا، ابھی ہم اس پہ گفتگو تھوڑی سی کرتے ہیں۔ اور دو الفاظ کون سے ہیں قرآن میں؟ ایک لفظ ہے الہام۔ الہام کا معنی بھی کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ القا کا معنی بھی کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ یہ بھی اسی سینس میں ہی استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور لفظ بھی اس میں استعمال ہوا ہے، ہا میم اور زے۔ او انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کل ایسے آیا ہے، کل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان۔ اسی طریقے سے دل میں بات ڈالنے کے لیے وسوسہ کا لفظ بھی قرآن حکیم میں آیا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وہ دل کے اندر بات ڈالنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے جی؟ الہام کا مطلب کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا، دل میں آنا بات، کوئی خیال آ جانا دل میں، الہام۔ لیکن یہ کس طرف ہے؟ الہام جو ہے یہ کس جانب بات لے کے جاتا ہے؟ طبیعت پہ۔ الہام ہوتا ہے جب بندے پہ کسی بات کا الہام، تو اس کی طبیعت کسی چیز سے اچاٹ ہو جائے گی یا اس کی طبیعت کسی طرف مائل ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں لکھ کے دل میں دے دیتا کہ چلو ٹھیک ہے آگے یہ کر دو وہ کر دو، دل کی کیفیت طبیعت پہ اس کے اثرات آ جائیں گے، میں یہ کروں یا میں نہ کروں۔ آپ جس کو چھٹی حس بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کی جو سکس سینس ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے، بندہ کہتا ہے اس کا فہم و فراست ہے۔ القا جو ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ سیکھ کے دل میں بات لینا، کسی چیز سے کچھ سیکھنے کے حوالے سے بات جو دل میں آ جاتی ہے۔ کہاں پہ ہے؟ حضرت آدم نے اللہ تعالی سے فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھنے کے حوالے سے بات دل میں ہی آتی ہے، لیکن وہ کسی واقعے سے، کسی چیز سے، کسی لفظ سے جو بندہ سیکھ کے جو بات دل میں آتی ہے اس کے حوالے سے۔ ہمزہ کیا ہے جی؟ آپ غور کریے، ابھی جو نئی چیزیں آپ کے دل میں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ کے دل میں جو ڈل رہی ہیں یہ نئی چیز قرآن کے حوالے سے، یہ کیا ہے؟ سیکھ رہے ہیں آپ۔ تو ہمزات کیا ہے جی؟ جی بتائیں جی۔ شیطان نے ذات سے استعمال ہو گیا نا، لیکن ہم ذات کے لیے اس کی ذات کیسا تو شجافی ہو گئی۔ ہمزات کا یہ ہے جی کہ صرف شیطان کی طرف سے یہ برا خیال دل میں ڈالنا۔ شیطان جو خیال دل میں ڈالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمزہ۔ اور وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی ڈالے، وسوسے دل میں کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں، کسی جانب سے بھی آ سکتے ہیں جو کہ آدمی کو شک میں مبتلا کرنا۔ تو وحی کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ وحی کی ایک قسم کی وحی کون سی ہے جی؟ جو نبیوں پر آتی ہے علیہ السلام۔ یہ کون سی وحی ہے؟ ایکسپریس، واضح پتہ چل گیا جی کہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، یہ وحی۔ دوسری قسم کی وحی کون سی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی ہے، اوحینا الی النحل، یہ کیا ہے؟
یہ وحی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید کہ مکھی کو چلو بھائی جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ سیکھی سکھائی ہے مکھی۔ اچھا، ام موسیٰ اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کی۔ یہ تدبیر، یہ پورے کا پورا طریقہ سمجھا کے اور دل مطمئن کر کے، اور پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوا تو اپنی چھوٹی بیٹی کو سانس لگا دیا، تو یہ بھی ایک وحی کے معنی میں آتا ہے۔ شیطانوں کے حوالے سے آتا ہے کہ شیطان لَیُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف بھی وحی کرتے ہیں۔ تو جو برا خیال دل میں آتا ہے شیطان کی جانب سے، وہ اس کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی تیز اشارے ہیں، لیکن یہاں جس معنی میں آیا ہے وہ جو انبیاء کو وحی کی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے آ کے پوری کی پوری وحی بھیجتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور وحی کتنی قسم کی ہے جی؟ دو قسم کی، ایک مطلوع ہے، غیر مطلوع۔ ایک وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بھی وحی ہے جی۔ باقی بہت سی ایسی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے آئی جو قرآن کا حصہ نہیں، اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ ایک اس میں ہے حدیث قدسی، 100% جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ تو باقی سارا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، یہ وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، ہر بات ہی وحی ہے۔ تو اس میں سے کچھ وحی وہ ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا باتیں شیئر کی، ٹھیک ہے، ہم نہیں جان سکتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اچھا، نحن نقص علیک احسن القصص بما، بسبب اس کے جو اوحینا، اوہا اس نے وحی کی، اور اوحینا 14واں صیغہ ہے، ہم نے بسبب اس کے جو ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی، الیکا، الا کا کیا معنی ہے جی؟ کی طرف، کا آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی کی ہے؟ ھذل قرآن، مرکب بتائیں یا اس میں مرکب کی طرف آپ کو کچھ نہ کچھ پوائنٹ مل رہے ہیں، تو کیا ہے سامنے نظر آ رہا ہے؟ کون سا مرکب ہو سکتا ہے؟ توصیفی کہاں سے آ گیا جی؟ صفت، موصوف کدھر ہے؟ صفت کدھر ہے؟ پہلے صفت بتائیں، صفت کہاں پہ ہے؟ قرآن صفت ہے، کس چیز کی صفت ہے قرآن؟ پھر موصوف ہونا چاہیے، موصوف کدھر ہے؟ مرکب توصیفی کے تو دو حصے ہیں نا، ایک موصوف ہے اور ایک اس کی صفت ہے۔ اگر قرآن صفت ہے تو موصوف کہاں ہے؟ اور اگر قرآن موصوف ہے تو صفت کدھر ہے؟ تو مرکب تو مبنی ہے یا اس کا لفظ کیا کہتے ہیں، شکل نہیں بدلتا، ایک تو مبنی ہے اور مبنی شکل نہیں بدلتا سر، ایک اور بھی ہے نا جو غیر منصرف ہے، دو شکلیں چینج کرتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ غیر منصرف نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کیسے غیر منصرف؟ نہیں سر سے زیر نہیں لیے نا، اگر آپ اس کو مضاف لائے بنائیں تو وہ بھی نہیں بنتا۔ او اللہ کے بندے زیر کس چیز میں لیتے ہیں؟ جب مضاف لائے ہوتا مضاف کدھر ہے اس کا؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ او بھائی اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری، اس میں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ھذا یہ ہوتا ہے اسم اشارہ، اور اس کے بعد اس کا اسم جس کو اشارہ جس طرف کیا جائے، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے بنتے ہیں مرکب اشاری۔ ھذل قرآن، قرآن کیوں آیا ہے؟ حالت نصب میں کیوں آیا ہے قرآن؟ یہ مفعول ہے، کس چیز کا مفعول ہے یہ؟ اوحینا کا۔ کیا چیز وحی کی جا رہی ہے جی؟
ہم نے کس کو وحی کیا ہے؟ کس چیز کو وحی کیا ہے؟ جی قرآن کو۔ آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں جی، یہ چیزیں، تاکہ آپ کا جو دماغ ہے اس کو یہ غلط چیزیں ملنا بند ہو جائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ نسیان، تو حاضل کو مفعول بن گیا اس کا، کس چیز کو وحی کر رہے ہیں؟ قرآن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ حاض اس لیے یہ حاضا تو کیونکہ مبنی ہے، اس کے تو کوئی نہیں ہے، تو قرآن حاضل قرآن سے پتہ چلا یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ اوحینا کا مفعول ہے کہ بما اوحینا الیک حاضل قرآن، جو ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے نا، یا کر رہے ہیں، یہ مصدریہ آ گیا نا، قرآن پہ چل رہی یہ ما مصدریہ آیا تو اوحینا کا مطلب کدھر چلا گیا؟ ہم جو آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کر رہے ہیں، اس سبب سے ہم آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، جو یہ قرآن آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے نا، اسی سبب سے ہی ہم آپ کو یہ قصہ قرآن کے سبب سے بیان ہو رہا ہے، ورنہ ہونا اس نے بھی نہیں تھا۔ اگر قرآن میں نہ آتا، اگر یہ قرآن میں سورہ یوسف نہ ہوتی تو آج ہم جان سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں جان سکتے تھے۔ دوسرا یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اصل قصہ ہے کیا؟ اصل قصہ کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں ہم ایک نظر میں موٹا موٹا دیکھ لیتے ہیں تجوید کو بھی نحنو اس میں ہا کو ضرور شامل کرنا ہے، نون ایک حرکت ہے اور پھر نون ایک حرکت ہے، نحنو نقص ایک نا ایک حرکت، جب دو حرکتیں بنتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ مد اصلی ہو جاتا ہے، یعنی ایک حرکت کو کھینچ کے دو کرنا، دو حرکتیں ہی اصل مد اصلی ہے، یعنی اصل کھینچنا دو حرکتیں۔ نقص کو ایک حرکت، قصو یہ بھی ایک حرکت ہے، علیکا آ ایک حرکت، لئی اس کو کہتے ہیں لین۔ لین کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ زبر کے بعد واو آ جائے یا زبر کے بعد یا آ جائے، او ائی، یہ بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علی کا کتنی حرکتیں ہو گئی؟ ایک حرکت ہو گئی۔ نحنو نقص علیکا، قاف موٹا، نقص ٹھیک ہے جی۔ علیکا کاف پتلا، احسنا ایک حرکت، سا ایک حرکت، نا ایک حرکت، احسنل نون چلا گیا اسلام کے اندر، احسنل قا ایک، سا ایک، سی ایک، قصصی ایک ایک حرکت ہے، قصصی بی ایک حرکت، ما دو حرکت ہو گئی، زبر کے ساتھ الف آ گیا، یہ کیا بن گیا؟ میم زبر الف ما، دو حرکتیں بن گئی اور یہ ہو گیا مد اصلی۔ آگے حمزہ آ گیا، مد اصلی کے آگے حمزہ آ جائے تو یہ بڑی مد بن جاتی ہے، بنی ہوئی ہے، ماں کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، ہاں جی، تو یہ بما دو سے چلا گیا تین حرکتوں پہ، چار حرکتوں پہ چلا گیا، بما اوحینا، بما اوحینا نہیں رہا بلکہ ماں کو لمبا کر دیا، او لین، او دو حرکتیں ہو گئیں، حی پھر لین، حی دو حرکتیں ہو گئی، بما ما اوحینا مد اصلی ہو گیا، زبر اور الف آ گیا، دو حرکتیں ہو گئی، اوحینا۔ اچھا پھر آگے حمزہ آ گیا، یہ نا مد اصلی ہو گیا تھا، اس کے بعد آگے پھر حمزہ آ گیا ہے تو نا کے اوپر آپ کو مد مل جائے گی، اس کو بھی آپ چار حرکتیں کر لیں، بما اوحینا الیکا، لئی پھر لین آ گیا، دو حرکتیں ہو گئیں، کا ایک حرکت ہو گئی، ہا مد بدل کھڑا زبر، کس چیز کا بدل ہے جی؟ یہ مد اصلی کا، اصل میں کیا تھا؟ ہا زبر الف ہا، لیکن اس کو ایسے لکھ دیا کھڑی زبر کے ساتھ ہاں، تو یہ بھی دو حرکتیں ہیں، ہا زا بھی مد اصلی ہو گیا، زا بھی کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ دو، ہا زل قر ایک حرکت، دو حرکت، حمزہ زبر الف آ
اس کو بدل کے کھڑی زبر کر دی، آ مد بدل آ گیا، اور نی ایک حرکت آ گئی. تو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. نا کتنی حرکتیں ہو گئی؟ ایک حرکت. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین. اور ان بے شک لکھا ہوا ہے نا. کیسے پتا چلا کہ اس ان کا مطلب اگر نہیں بے شک ہے؟ کوئی اصول تو آپ کو ابھی تک تو نہیں پتا، نہیں پتا. ادھر دیکھ لیں، غور کیجیے. ان کے بعد اگر دو چیزوں کا اضافہ ہو یا کم از کم ایک کا ہی ہو جائے تو وہ بے شک انا کے معنی میں ہوتا ہے. ان مخففہ، انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. اس کو مخفف کر دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ ان. شد ختم ہو، ترجمہ وہی رہے گا بے شک. شرط کیا ہے جی؟ لام مزاحلقہ آ جائے خبر پر، لام لازم، لام مزاحلقہ آ جائے اس کے بعد. اور دوسری صورت کیا ہے جی؟ اس کے بعد کانا یکونو کا یہ بھی ہو. اگر کانا یکونو نہ ہو، صرف لام لازم ہو، پھر بھی اس کا معنی آ جاتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ یہ ان بے شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں کانا یکونو کے بعد لام لازم آیا ہے. تو یہ دونوں شرطیں دیکھنے کے بعد پتہ چلا یہ ان اصل میں کیا ہے؟ انا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان بے شک، یقیناً، کنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، من سے، قبل ہی. من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے قبلن کو کیا کر دیا؟ قبلن کو مجرور کیا تو یہ مجرور ہو کے کیا بنا؟ قبلن، پہلے. لیکن یہ اڑ گیا اس کا ایک بھی، یہ قبلی بن گیا. تو کیا سوال پیدا، کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا. پہلے کس سے؟ پہلے ہی. کس چیز سے پہلے جی؟ پلٹائیں ذرا، نہیں جی اس کو پیچھے پلٹائیں. قرآن. اس قرآن سے پہلے، قرآن میں جو کوئی نازل ہو رہا ہے وہ قرآن. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ یہ پڑھ رہا ہو اونچا اونچا آپ کے سامنے، الرحمن علم القرآن، تو کیا کہیں گے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی قرآن. تو قبل ہی ہا کی ضمیر واپس پلٹے گی تو قریب ترین اسم کون سا ہے؟ قرآن. تو اس قرآن سے پہلے، اس سے پہلے، کنتا آپ تھے، لا لازمن، من میں سے تھے. کن میں سے تھے؟ الغافلین. غفل یغفل، بھول یا غلطی سے، سہو سے، غلطی سے کسی کام کا رہ جانا. غفلت ہو گئی. کیا ہو گیا جی؟ غفلت ہو گئی. کوئی کام نہ کرنا، کوئی کام رہ جانا یا نہ کرنا. غفلت. آدمی کسی یا بھول ہو گئی یا غلطی ہو گئی، اس سے غفلت کر بیٹھا، یعنی کہ اس جانب اس کا دھیان ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ بے دھیانی بھی کہہ سکتے ہیں. بے دھیانی سے کوئی چیز رہ جائے، بھول سے، غلطی سے، بے دھیانی سے کوئی کام رہ جائے، یعنی آدمی نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، اس طرف سے غافل رہا.
اس کے ہم معنی الفاظ قرآن میں کیا استعمال ہوئے ہیں جی؟ سہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ غلطی، بھول، اس کو بھی اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اس کے بڑی مثال آپ کو ہر روز کئی دفعہ مل جاتی ہے، کیا؟ سجدہ سہو ہے۔ سہو سے کیا مراد ہے؟ غلطی سے کچھ رہ جانا، کوئی ایک کام کرنا تھا جو غلطی سے 2 سجدے دینے تھے، 1 دے دیا۔ تو دوسرا معنی اس کا کیا ہے جی؟ سہو۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ لہو۔ الہاکم التکاثر، لہو اس کو کہتے ہیں، غیر ضروری کھیل تماشے میں پڑ جائے۔ اس کو کھیل تماشا اسی لیے کہتے ہیں نا، غیر ضروری مین کھیل تماشا، کھیل تماشے میں پڑھ کر اصل کام کو بھول جانا لہو۔ سہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ خالد کو غلطی شلطی ہوگی یہ وہ۔ غفلت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے دہانی، بھول اور غلطی سے کوئی کام کرنا تھا جو رہ گیا، جو کرنا تھا کام وہ رہ گیا، اس لیے کہ اس سے غافل ہو گئے۔ اور یہاں پہ جو جسمانی میں استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے جی؟ نہ جاننا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ نہیں کہ آپ غافل تھے، آپ ان لوگوں میں تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے اس میں سے ایک نام ہے آپ کا یہ امی، اصل میں کن کو کہتے تھے؟ نہیں کہتے کنے تھے؟ عربیوں کو کہتے تھے۔ کیوں؟ وہ نازل ان پہ کتاب ہی نازل، لکھنا پڑھنا جانتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کتنے بندے لکھنا جانتے تھے؟ 17 آدمی، 17 آدمی لکھ لیتے تھے اس وقت۔ پورے قریش میں 17 بندے لکھنا جانتے تھے۔ تو کہتے ہیں امی یعنی ان پڑھ، یعنی انہوں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ بھی سیکھا استاد سے تو سیکھا نہیں، صرف کس سے سیکھا ہے؟ ماں سے۔ بس جو کچھ ماں نے سکھایا اس کے آگے انہوں نے پھر کچھ نہیں سیکھا، اس لیے امی کے۔ تو پورے مکے والوں کو امیین کہتے تھے، امیین اور غافلین، کیونکہ مکے والوں کے درمیان حضرت یوسف کا قصہ مشہور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں میں ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ چلیں جی، صدق اللہ العظیم، پڑھ لیتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن، نون کا کیا کرنا ہے؟ اخفا۔ وَإِن، ناک سے نکالنا ہے، ناک سے۔ ان، زبان تالو سے نہ لگے۔ یہ بڑی غور کی بات ہے، اگر زبان تالو سے لگ کے آپ نے کہا ان، تو یہ نون کون سا ہو جائے گا؟ شد والا، ان ہو جائے گا۔ زبان کو ہوا میں معلق رکھے، منہ میں ٹچ نہیں کرنا۔ کہاں سے نکالیے؟ زبان لگی تالو سے؟ نہیں لگی نا، تو کہاں سے آواز آئے گی؟ ناک سے، یہاں سے، ناک سے۔ وَإِن كُنتَ، یہ بھی نون اسی طریقے کا ہی ہے۔ كُنتَ من، یہ بھی اسی طریقے کا ہے، زبان ٹچ نہیں کرنی۔ قبلہ، با کا کلکلا، قبلہ ہی مد بدل، 2 حرکتیں اس کی۔ قبلہ لا من ال، لا ایک، می ایک، نا ایک، لا من الغافلین، مد بدل، غافل ایسے، مد اصلی کے مد بدل، غافلین۔ اب یہ زبر نون پہ نظر آ رہے،
نون پہ غافلین. اب یہاں پہ کیونکہ رک رہے ہیں اس لیے اس کو سکون سمجھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عارض للسکون، عارضی سکون. تو اس کو آپ 4 حرکتیں لمبا کر سکتے ہیں، 5 کر سکتے ہیں. لَمِنَ الْغَافِلِينَ. صدق اللہ العظیم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.